السلام علیکم ایکویریس، میں ہوں اسٹرالوجر اینڈ اسپرچول ہیلر SA شہروز، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹار ٹائم۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دعا گو کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں خوش ہوں، خیریت کے ساتھ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایکویریس، آج ہفتے کا دن ہے اور یہ آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ ڈے ہے، لہٰذا ان 7 دنوں کی جو سٹار کی پوزیشن ہے اسے ریڈ کرتے ہوئے اسٹرالوجی کے تجربے، تحقیق اور مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے میری جو سٹار کے حوالے سے پروفیشنل کیلکولیشنز ہیں، ان کیلکولیشنز کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے ہفتے والے دن بیان کیا کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایکویریس، یہ ہفتہ 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک کے لیے ہے، اور اس ہفتے آپ کے ذائچے میں ایک اہم تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلی، یہ چینج آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں ہے، جہاں مون ایک دن کے بعد 7 ستمبر کو اپیئر ہوگا۔ اور یہ آپ کو یاد ہے کہ 2nd ہاؤس آپ کی فائنینشلی پوزیشن، آپ کے مالی معاملات، آپ کے کاروبار، آپ کے روپے پیسے کی ارننگ، آپ کے ذرائع آمدنی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور 2nd ہاؤس میں اب 2 سٹار اکٹھے ہوں گے، اور ان میں ایک ہے مون اور دوسرا ہے سیٹرن۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیٹرن 2 ستمبر سے پہلے آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں تھا، لیکن ریٹروگریڈ ہو کر یہ 2 ستمبر کو آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں آ گیا تھا۔ اور اب یہ سٹار اس ہاؤس میں 14 فروری 2026 تک رہے گا، اور 15 فروری 2026 کو اس کی ریٹروگریشن ختم ہوگی، اور یہ دوبارہ 15 فروری کو آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں اپیئر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو اصل بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ 7 ستمبر اور 8 ستمبر کے درمیان میں چاند گرہن اسی 2nd ہاؤس میں ہوگا، اور گرہن کے ساتھ آپ کا اپنا حاکم ستارہ زحل یعنی سیٹرن ریٹروگریڈ پوزیشن پر ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے معاملات میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایکویریس، 2nd ہاؤس آپ کی چونکہ فائنینشلی پوزیشن اور مالی معاملات کا گھر ہے، لہٰذا آپ اپنے معاملات کو سر انجام دینے سے پہلے تھوڑی سی احتیاط کریں گے۔ کوئی سیل پرچیز کا معاملہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، دکان ہے، اسے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں تو 2-3 دن کے بعد یہ ڈیل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کوئی سفر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 2-3 دن کے بعد، یعنی کہ آپ 9 ستمبر کے بعد وہ سفر کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو زیادہ کامیابی مل سکے گی۔ اسی طرح شادی بیاہ کے اگر معاملات ہیں، رشتوں کو طے کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے تو ان معاملات کو آپ 9 ستمبر کے بعد کمپلیٹ کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملنے کے زیادہ چانسز ہیں، اور معاملات بھی آپ کے بہترین طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ کوئی روپے پیسے کے لین دین کا معاملہ ہے تو اسے آپ تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ اپنے معاملات کو قانونی لحاظ سے پیپر ورک ضرور کمپلیٹ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ خالی تعلقات کی بیس کے اوپر کوئی کام کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ آپ کو اعتبار میں دھوکہ مل سکتا ہے، آپ کا حد سے زیادہ بھروسہ کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ غصہ کرنے کی صورتحال گھریلو اعتبار سے ہو یا باہر کے حساب سے ہو۔ گھر میں آپ کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا آپ کی لڑائی جھگڑے کو یا گھریلو معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے تو خدا نخواستہ گھر ٹوٹنے کی پوزیشن پر بھی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر باہر کے معاملات ہیں تو خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا بڑھ سکتا ہے، قانونی مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان معاملات میں تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو الحمدللہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ ایونٹ بھی گزر جائے گا خیر خیریت کے ساتھ، اور آپ کے معاملات بھی بہتر طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچ سکیں گے۔ اب میں ایسے ایکویریس کی بات کرتا ہوں جو بہت عرصے سے اپنے مالی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایونٹ تو کل ہے، لیکن ان کے حالات بہت عرصے سے خراب ہیں۔ کوئی 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے، بلکہ 2-3 سالوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ روپیہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام تو ہوتے ہیں، لیکن بہت دیر کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، کوئی علم کر دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کاموں میں کوئی بندش ہے یا پھر کوئی رکاوٹ ہے۔ تو اگر اس قسم کی صورتحال کا ایسے ایکویریس کو سامنا ہے تو پھر میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ روحانی طریقے سے ان معاملات کو ضرور چیک کروائیں۔
ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ کے ان معاملات میں کوئی نظر بد یا پھر کوئی بندش کا ایلیمنٹ ہو، کوئی روحانی مسئلہ ہو، اور اگر آپ ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے آپ ان معلومات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایکویریس واقعی اس چیز کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے معاملات میں ناکامی کی آپ کی وجہ نظر بد اور بندش کا معاملہ ہے، تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ پہلی فرصت میں ریمیڈیز کو استعمال کریں گے۔ یہ ریمیڈیز آپ کو لا کی صورت میں، یہ ریمیڈیز آپ کو ورد یا وظائف کی صورت میں یا صدقات کی صورت میں دی جا سکتی ہیں، اور مجھے بہت اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور یقین ہے کہ جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو استعمال کریں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ایکویریس، یہ اس ہفتے کی ایک ہی تبدیلی تھی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ اگلے ہفتے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔